شخص جہاد کو کرتے کرتے شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا، اور دوسرا شخص وہ تھا جو عبادت میں بھی اس شہادت کے رتبے کو پانے والے سے کم تر تھا، عبادت کو کم کرنے والا تھا۔ وہ بھی اس شخص کے 1 سال کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید فرماتے ہیں، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو عبادت کو کم کرنے والا تھا، وہ شخص شہید ہونے والے اور جو عبادت کو ہر وقت بجا لانے والے شخص سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، ہم آقائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے خواب کے متعلق بتلایا، آقا میں نے رات عجب خواب کو دیکھا ہے کہ ایک شخص جو عبادت گزار بھی زیادہ تھا، اللہ کے ہاں قیام کو کرنے والا تھا، روزے کو رکھنے والا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کو کرنے والا تھا، دشمنوں کی گردنوں کو کاٹتے ہوئے شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا۔ مگر یہ کیا، دوسرا آدمی جو عبادت کو کم کرنے والا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ آقائے کائنات نے طلحہ بن عبید کی خواب کو سنا، متبسم ہوئے، مسکرانے لگے، کہا، طلحہ کیا اس شخص نے جو عبادت کو کم کرنے والا تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کو نہیں پایا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر رمضان کے روزوں کو نہیں رکھا؟ ہاں ہاں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ جس خوش نصیب نے رمضان کی ان مبارک ساتوں کو اس شہید کے مقابلے میں ایک دفعہ زیادہ پایا ہے، اللہ میں ان نے جنت کے مقام میں اتنا زیادہ فاصلہ رکھ دیا جتنا زمین اور آسمان کا تھا۔ ساتھیو، یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں۔ کہنے والا بھی، سب سننے والے اپنے گرد و اطراف کا جائزہ لیجئے، اپنے والدین کی طرف نظر کو دوڑائیے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر کو دوڑائیے، اپنے محلے میں، قصبے میں، ہمسائے میں رہنے والوں کی طرف نظر کو دوڑائیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کی ان ساتوں کو گزارا، مساجد میں قیام کو کیا، روزے کو رکھا، مگر اب کے برس کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ساتھیو، پھر زندگی کو غنیمت جانیے، موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک مرتبہ پھر یہ مبارک گھڑیاں ہمارے نصیبے میں آ چکی ہیں، اور وہ اسلاف جو مہینوں پہلے ان مبارک گھڑیوں کے بارے میں دعا کو کیا کرتے تھے، رمضان کے گزر جانے کے بعد باقی ماندہ مہینے اس دعا میں صرف کر دیتے کہ اللہ، جتنی بھی رمضان میں کی گئی عبادات ہیں آپ ان کو قبول و منظور کر لیجئے۔ بات کی تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، اور اس میں کرنے والے جتنے بھی کام ہیں ان کا واحد مقصد کیا ہے؟